زمینی حقائق ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ضیاء الحق صاحب, بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے تھے اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی تھی, ایوری باڈی واز آن بورڈ, پیسے بھی مختص کیے تھے, پھر لوکل جو ڈی سی ہے ضلع خیبر وادی تیرہ کے اندر وہ بھی آن بورڈ تھا, چیف سیکرٹری آن بورڈ تھا. تو پھر معاملات خراب کہاں پہ ہوئے؟ یہ بیان بازی کیسے شروع ہو گئی, ایک دوسرے کے اوپر الزامات کیوں لگانا شروع کر دیا ان لوگوں نے؟ تیرہ میں 3 قسم کے المیہ جنم لے رہے ہیں. ایک المیہ انسانی المیہ ہے, دوسرا انتظامی المیہ ہے, اور تیسرا جو ہے تو سیاسی المیہ ہے. انتظامی المیہ یہ ہے کہ تیرہ میں 30 سال میں پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ برف باری جو ہے 3 سے 4 فٹ تک ہوئی ہے. اس سے پہلے 2.5 سے 3 فٹ ہوتی تھی, لیکن لوگ وہاں پہ جو ہے تو اگر وہاں پر رہ رہے ہوتے تو وہ اس کا بندوبست کر لیتے تھے. لیکن جو ہی یہ نقل مکانی شروع ہوئی ساتھ ہی برف باری شروع ہو گئی. تو برف باری کے ساتھ ہی جو کہ گھر خالی کیے ہوئے تھے وہاں پہ آلریڈی کاروبار ختم ہو چکا ہے, دکانیں بند ہو چکی ہیں. تو وہاں پر خوراک کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ خوراک اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ. تو راستے میں لوگ آ کر پھنس گئے. اب جب یہ نکلنے لگے تو وہاں پہ ویریفیکیشن کا مسئلہ آ گیا ہے کہ یہ جو 4 ارب روپے ہے اس کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ 2.5 لاکھ روپے جو ہے تو ان کو معاوضہ دیا جائے گا جب تک کہ یہ ختم نہیں ہوتا. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل جو 25 جنوری تھی یہ لاسٹ ڈیٹ تھی سارا تیرہ خالی کرنے کی, اور اپریل تک یہ آپریشن مکمل ہو کے انہوں نے واپس آنا ہے. تو یہ تو ابھی ڈیڈ لائن, لیکن اس ڈیڈ لائن پہ یہ پورے نہیں ہو سکے. اب اس کے بعد جو ہے تو ویریفیکیشن کا مسئلہ شروع ہوا. تو ویریفیکیشن جو ہے تو نادرا اور پولیو کی ٹیموں کے ساتھ منسلک کر دی کہ جو پولیو کی ٹیم وہاں پر گھروں پہ گئی ہے تو وہ ویریفائی کرے گی, تو نادرا اس کو ویریفائی کرے گی. کیوں کہ اس کی آڑ میں کچھ ایسے غیر ضروری لوگ بھی تھے کہ جو کہ پشاور میں رہ رہے تھے لیکن ان کا تیرہ کے ساتھ تعلق تھا, تو وہ چلے گئے جی کہ ہم بھی تیرہ کے رہنے والے ہیں. تو 2.5 لاکھ 50,000 اور 25,000 3 میں پیسے ملنے رہے تو وہ بھی اس کے دعوے دار بن گئے. تو وہ چیز بھی وہاں پر پیدا ہو گئی, صورتحال ہو گئی پیدا. تو انتظامیہ جو ہے تو جس برف باری کی وجہ سے لوگوں کی گاڑیاں سٹک ہو گئی, ایک بچے کی بھی جو ہے تو جہاں باک ہوا ہے, اور لوگ وہاں پر بیمار بھی ہوئے ہیں سردی کی وجہ سے. تو اس آپریشن کی وجہ سے حکومت کو ہیزرڈلی اقدامات اٹھانے پڑے. اور یہ جو ہے نا ایک 24 رکنی کمیٹی تھی جو کہ وہاں کے مقامی قبائل تھے ان پر مشتمل یہ کمیٹی بنی تھی. ان کی رضامندی کے ساتھ مقامی انتظامیہ نے یہ نقل مکانی کا سلسلہ شروع کیا تھا. اب جو دوسرا مسئلہ یہ انتظامیہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, انسانی بھی بتا دیا. سیاسی مسئلہ یہ ہو گیا جب یہ نکلنے لگے تو بیچ میں جو ہے تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی آپس میں جو ہے تو بیان بازی شروع ہو گئی. صوبائی حکومت تو جو پہلے ہی اس کے خلاف تھی کہ وہاں پر آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے اور نقل مکانی بھی نہیں کریں گے, لیکن نقل مکانی کے لیے انہوں نے پیسے جاری کر دیے کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ 25 جنوری کے بعد سے وہاں پہ باقاعدہ آپریشن شروع ہو جائے گا. تو اس وجہ سے لوگوں نے اپنے مکان وغیرہ سب جگہ خالی کرنا شروع کر دی تھی. لیکن اب جب وفاقی حکومت نے یہ بیان بازی شروع کر دی تو وہاں پر پھر جو ہے تو مسئلہ اسٹک ہو گیا, اور لوگ جو نکلنے والے تھے وہ اب وہاں پر رک گئے ہیں. تو اب یہ مسئلہ جو ہے تو کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, اور اس مسئلے میں جو ہے تو اب صوبائی حکومت نے ایک اور اپنا جرگہ بلایا ہے افریدی قبائل کا, اور افریدی قبائل کے جرگے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اصلاحی عمل کا اعلان کریں گے. لیکن صورتحال کافی مشکل ہے. وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں جو نقل مکانی کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس ساری صورتحال میں وہ غریب لوگ جو ہیں تو وہ پسے جا رہے ہیں. جی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2007 سے آنورڈ مختلف ٹرائبل کے علاقوں کے اندر آپریشن ہوئے, سوات کا بھی ہوا, اس کے بعد خیبر ایجنسی میں بھی ہوا. ظاہر پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری سیکورٹی فورسز کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنے پڑتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے وہ کنسنسس نہیں ہے. اب یہ بات ہمیں ضیاء الحق صاحب بتا رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جس جگہ کے اوپر آپریشن ہونا تھا وہاں پہ جو 25 لوگ ان کے ملک تھے یا جو بزرگ تھے, ٹرائبل ایلڈرز تھے, ان کی مرضی سے یہ سارے کا سارا وہاں پہ جو کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی, ظاہر جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں. سو کیا کریں جو صاحب, یہ اس مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ نہیں, ابھی فوری مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ جو سفرنگ انسانیت ہے, جو غریب غربا جو یعنی جو ضیاء الحق نے بڑا تفصیل سے آپ کو بتایا ہے, پہلے تو وفاقی اور صوبائی حکومت اور ریاستی ادارے اکٹھے بیٹھیں اور وہاں کے مائدین جو ہیں ان سے بھی مشورہ کریں کہ جی کیا کیا کرنا چاہیے فوری, تاکہ نہ لوگوں کی جانیں جائیں, نہ صحت برباد ہو, نہ ان کے گھر بار تباہ ہوں. اب جب 4 فٹ برف پڑی ہوئی ہے تو ان کا حشر ہو رہا ہے,
اور اوپر آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، صوبائی حکومت مرکزی پر ڈال رہی ہے، مرکزی صوبائی پر ڈال رہی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ پلینگ ود دی لائفز آف پیپل آف پاکستان. اچھا ضیاء الحق صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب ایک جرگہ بلانے کی ہم خبر سن رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کو جرگہ بلانے جا رہے ہیں ایک آدھ دن کے اندر، جرگہ کے خیبر کے مائدین کا وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے؟ جی، ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، تو وہاں پر بھی پہنچے ہیں، تو وہاں پر بھی وہ تفصیل سے ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے، کیونکہ اپوزیشن باقاعدہ اس ایجنڈے کو لے کر سامنے آ رہی ہے کہ تیرا میں اس نقل مکانی میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہے، اور زیادہ تر اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی نااہلی ہے، جبکہ صوبائی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا، ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور آپریشن کے لیے پھر جو کہ لوگوں نے نکلنا تھا، اور افریدی ٹرائب ہے اور سہیل افریدی جو ہے تو خیبر ڈسٹرکٹ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ایک سیاسی ایشو بھی بننا تھا، تو اس سیاسی ایشو کو نمٹنے کے لیے سہیل افریدی خود بھی تیرا گئے ہیں اور اپنے منسٹرز کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے MPs بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تاکہ وہ ان کو ہینڈل کر سکے. تو اس حوالے سے یہ ایک جرگہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو 25 رکنی جرگہ ہے یہ انہوں نے باقاعدہ اپنی کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دی تھی. اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب علاقہ کلیئر ہو جائے گا تو ہمیں باعزت واپس بھی کیا جائے گا، جو گھر اس میں مسمار ہوں گے تو 3 لاکھ روپے مکمل اور جزوی کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور اس طریقے سے پورا ایک انہوں نے اپنا لائے عمل بنا کر دیا ہوا تھا. تو اسی کے تحت یہ شروع ہوا، اور جو صوبائی انتظامیہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہ تیرا ریہیبلیٹیشن کے تحت یہ لوگوں کو نقل مکانی کر رہے ہیں کہ جب واپس لوگ تیرا جائیں گے تو ان کو ایک ڈیفرنٹ تیرا، ڈیولپ تیرا ملے گا، جہاں پر روڈ بھی ہوں گے اور جہاں پر قانون کی عملداری بھی یقینی بنائی جائے گی. تو اب اسی تناظر میں جب یہ لوگ نکلے ہیں تو اب یہ جو سیاسی آپس میں بیان بازی شروع ہوئی ہے، یہ واقعی کی ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور تشویشناک صورتحال اس لیے ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی کیمپ تو نہیں بنایا گیا، یہ اپنے عزیز و اقارب کی طرف آ رہے ہیں، اور عزیز و اقارب کی طرف آ رہے ہیں تو اچانک سے یہ جب اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی کوئی نقل مکانی کا تو کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا، تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے بھائی، ہمیں تو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ نقل مکانی کریں، ہم علاقے کو کلیئر کریں گے، اور اب یہ اچانک یہ بات آ گئی ہے. تو اس وجہ سے کنفیوژن کا لوگ شکار ہو گئے ہیں، اور تشویش بھی لوگوں میں کافی ہے، اور سردی نے ایک علیحدہ المیہ جنم لے لیا ہوا ہے. ویسے تو پورے حال برف باری جہاں پر بھی خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر حصوں میں ہوئی ہے وہاں پر لوگوں کو پریشانی کا بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے. ناظرین، مس کمیونیکیشن جو بظاہر یہاں اسلام آباد بیٹھ کے ہمیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ طے ہوا تھا، وہاں پہ جو لوکل عمائدین ہیں ان کے ساتھ معاملہ طے ہوا تھا کہ ایک سرٹن ایریا وہاں پہ جو ہے TTP کے لوگ موجود ہے، ظاہر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر. اب اس کے بعد وہاں پہ DC بھی آن بورڈ تھا، لوکل گورنمنٹ KP گورنمنٹ بھی آن بورڈ تھی، لیکن اس کے بعد معاملہ ظاہر ہے موسم کی وجہ سے، اور جب یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس، رجسٹریشن کا پروسیس اس انداز سے آگے نہ بڑھا جس انداز سے بڑھنا چاہیے، تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلیم گیم، ایک ذمہ داری ایک دوسرے کے سر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ تمام جو ذمہ داران ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر، ظاہر زیادہ ذمہ داری تو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہی آتی ہے کیونکہ براہ راست ذمہ داری انہی کی ہے، انہوں نے دیکھنا ہے